روزے میں ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا بعض اوقات نا، مطلب لوگ اس کو ٹائم پاس کرنے کے لیے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جیسے گیم کھیلنا یا سوشل میڈیا کا استعمال اس طریقے سے، تو کیا کہیں گے حضرت؟ یہ اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں روزے کو، یا اس کی لذت سے آشنائی نہیں ہے، یا اس کے اجر پر توجہ نہیں ہے؟ اس پر کچھ کلام فرما دیں۔ بالکل یہ عدم توجہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کھیل کود اور لغویات وہاں پر ہوتی ہے کہ جب حصول تقویٰ کے لیے طبیعت گویا کہ تیار نہ ہوتی اور بدقسمتی کے ساتھ بس کسی طریقے سے یہ ٹل جائے، یہ وقت ٹل جائے، تو یہ ذہنی بیداری کا غماز ہوتا ہے۔ ور اگر حصول تقویٰ کے لعلکم تتقون، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی جزا، اور پھر آپ دیکھیے روزہ تو ہے ہی صبر کا، تو اس قسم کی کیفیات جو آپ کی طبیعت کی تطہیر نہ ہونے کی وجہ سے وہ شہوانی کیفیات اور ذہنوں کا منتشر ہو جانا یا دل کا یا دماغ کا دین سے دور ہو جانا، اس قسم کی مشکلات تو وہاں پر آئے گی، اور اسی سے خود کو روکنا وہ صبر ہے کہ روزے کی جزا اللہ خود بنتا ہے، عز اسمہ۔ تو وہ اجر اس لیے ہے کہ ان مشکلات کا آپ نے سامنا کرنا ہے، کہ ہر وہ چیز جو مزاج روزہ، روح تقویٰ کے خلاف ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوگی، اور آپ اس میں مبتلا اس لیے ہونا چاہ رہے ہوں گے کہ بس یہ جو ڈیوریشن ہے کہ افطار کا وقت آ جائے اور میری جان چھوٹ جائے، اور یہ رمضان کسی طریقے، تو یہ طبیعتوں کے اندر یہ اچاٹ پن آتا ہے۔ اس وجہ سے بندہ اپنے آپ کے لیے، اپنے وقت گزارنے کے لیے غیر ضروری ایکٹیویٹیز لے لیتا ہے، غیر ضروری مصارف وہ لیتا ہے، اس لیے ہے کہ اسے یا تو علم نہیں ہوتا، یا علم ہو گیا تو پھر دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اگر حصول تقویٰ اور رمضان کی جو احادیث ہے اور جو مقصد رمضان ہے وہ اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ بندہ اس حال پر پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے اس قدر محبوب ہوتا ہے کہ اس کی معدے کی بو جو اس کے منہ سے ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ پھر اس تقوی کے حصول کے لیے کہ روزہ جو ہے وہ کثافت بشری کو ختم کر کے اللہ کے الطاف و انوار کو دعوت دینے کے لیے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے روزے کے اندر مجاہدہ ضروری ہے، اپنے اوپر سختی کرنا ضروری ہے، یہاں تک کہ ایک تو ممنوع اور حرام کام ہے جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، فلمیں ڈرامے ہیں جو ایک اپنی جگہ پر حرام ہے، اس سے تو بچنا ہے، لیکن ایسی چیز جس کا اخروی کوئی اجر نہیں ہے اس سے بھی خود کو بچا کر رکھنا ہے، اور اس مہینے کے اندر انہی امور کا ارتکاب کرنا ہے، وہی امور بجا لانا ہے جس کا اجر کسی نہ کسی صورت میں اللہ کے نزدیک موجود ہے۔ یہ اگر فکر ہمارے سامنے ہوگی نا تو پھر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو مرتب کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز میں نے یہ اوراد پڑھنے ہیں، یہ وظائف پڑھنے ہیں، اتنا گھنٹہ جو ہے میں نے سو جانا ہے، سونے کے اٹھنے کے بعد جناب جو مجھے وقت مل گیا میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے، اس تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے، میں نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا ہے، میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، یہ سیرت مبارکہ پڑھنی، میں نے امت کے اجلہ مجاہدین فی الاسلام جن سے اللہ نے دین کو غلبہ دیا ہے ان کے کردار اور احوال کو میں نے پڑھنا ہے، اولیاء صالحین۔ ظاہر سی بات ہے جتنا نیکی کی ذخیرہ آپ کے ذہن میں آئے گا، جیسی آپ کی ویکیبلری ہوگی، جیسی آپ کی یادداشت ہوگی، اسی چیز کی طرف آپ کا ذوق جائے گا۔ مجھے بتائیے کہ رمضان سے پہلے بھی ہم نے نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ اس کی آیات کو سمجھا، نہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا، بحیثیت مسلمان کے ہمیں حضور کی سیرت ہی نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم کی عمر شریف کتنی تھی؟ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کون سے سال میں فرمایا تھا؟ حضور کے والدین پاک کون تھے؟ حضور کا قبیلہ کیسا تھا؟ سرکار دو عالم کے بچپن کیسے گزرے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبل اعلان نبوت کی زندگی کیسے گزاری؟ سرکار نے تجارت کیسی کی؟ ہماری والدہ، ہماری ماں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح کیسے ہوا؟ اور آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ آپ کے صحابہ کتنے تھے؟ آپ کے اہل بیت کے افراد کتنے تھے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کی عزت کیا ہے؟ شریعت ہم سے ان کے بارے میں کیا چاہتی ہے؟ پھر صحابہ کرام کی عزت و توقیر، اہل بیت کی عزت و توقیر، حضور کے غزوات کتنے ہیں؟ سرکار کون کون سے غزوات میں خود تشریف لے گئے، اور کون سے ایسی جنگیں ہیں جس کو غزوہ کہا گیا لیکن حضور کی خود شمولیت نہیں ہے، تو وہ کس وجہ سے نہیں ہے؟ تو یہ پورا اگر آپ ایک نصاب بنا دیں ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ علم دین کو حاصل کر، اور یہ جتنا وقت آپ کا گزر رہا ہے اس کے تلاوت قرآن سے آپ فارغ ہوئے، آپ کا دل چاہ رہا تلاوت میں بند کر دوں، اب میں کچھ اور کر لوں، تھوڑا آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے بعد جب میں اٹھوں تو میں یہ سیرت کی پوری کتاب پڑھ لوں گا۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، واہ میں ان خاص صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے حالات کو پڑھ لوں گا، حضور کے خاص طور پر غزوات کو پڑھ لوں گا، اور آج جو ہم پر حالات مسلمانوں پر درپے ہیں
تو لہٰذا مسلمانوں پر تو یہ فرض ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ حضور کے غزوات کو پڑھیں، حضور کی مکی زندگی کو پڑھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین اسلام کی جانب سے ہونے والی وہ مزاحمت اور ہونے والے وہ حالات جو اسلام کے راستے کو روک رہے تھے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی، مکی زندگی حضور نے کیسے گزاری، طائف والوں کے ساتھ حضور نے کیا معاملات کیا، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور سید عالم کی زندگی ہی آپ کے لیے ایک نمونہ حیات ہے۔ میں اور آپ ہر انسان چاہے کس قدر بھی حافظ صاحب باصلاحیت پیدا ہو، وہ کسی کی نقل میں چلنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو قرآن نے فرمایا کہ ساری انسانیت اپنے ذہن اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی ذات جس کی ہدایات، جس کی تعلیم اور جس کی زندگی انسانوں کے مختلف طبقات کو بیک وقت اور ایک جہت کے ساتھ ڈیل کرے، تو فرمایا کہ وہ جناب رسول اللہ کی ذات گرامی۔ تو ایسا مکمل نمونہ ہمارے لیے خوشی اور غم میں کیسے سروائیو کریں گے، خوشی میں کیسے سروائیو کریں گے، طبیعت کے اندر اگر یہ ہجان کی کیفیت پیدا ہوگی تو کیا کریں گے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، رہنا سہنا، تو حضور کی جو پوری زندگی مبارکہ، پھر علماء نے اس پر محنت کر کے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے ایک ایک ٹاپک کو لے کر کہ والدین کے حقوق کا ٹاپک لے لیا، تجارت کا ٹاپک لے لیا، جنگوں کا ٹاپک لے لیا، دشمنوں کے ساتھ معاملات، اپنے لوگوں کے ساتھ معاملات، مزاح کے معاملات، آرام کے معاملات، ازواجی زندگی کے حوالے سے، تجارتی زندگی کے حوالے سے، سیاسی زندگی کے حوالے سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین شخصیت کے یہ جو اہداف ہیں اور یہ جو شعبہ جات یہ لکھے گئے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان شریف کے اندر ہم اپنے آپ کو غیر ضروری چیز میں اور اس موبائل کی غیر ضروری باتوں کے اندر، جس سے میں بار بار کہوں غیر ضروری چیز، کسی ٹیلی فون کو سننا یا اپنے کاروبار کی ڈیلنگ کرنا جس سے ہمارے دنیاوی مقصد ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ رات بھر اگر آپ کھیل کود میں گزار دیں، دن بھر اگر آپ جناب جو ہے وہ سونے میں گزار دیں، تو یہ کیا حاصل کیا؟ اس مہینے کو اگر آپ نے عام مہینوں کی طرح، تو لہٰذا رمضان آنے سے پہلے، جیسا 15 شعبان آ جاتی ہے، تو بعض دوست تو ایسی بھی نادان ہے کہ اس رات میں ہی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں جمع ہو گئے مسجدوں کے اندر، اللہ، جبکہ وہی وقت ہوتا ہے کہ وہاں سے لوگوں کی طبیعت کو اللہ کی عبادت کی طرف، تعلیم اسلام کی طرف، ذوق عبادت کی طرف لایا جائے۔ اور اس 15 دن جو ہم گزار چکے ہیں، اس میں اس بات کا انتظار کہ رمضان کا مہینہ آنا ہے تو میں کیا کھاؤں گا، سحری میں کیا رکھوں گا، افطاری میں کیا رکھوں گا، یہ جو آپ نے ایک شیڈول بنایا ہوا ہے، اس سے لازمی شیڈول یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر اپنی روح کی تطہیر کے لیے، اپنے مطالعے کے لیے، اپنی گیدرنگ کے لیے، اپنی صحبت کے لیے کیا کریں گے۔ مساجد کے اندر علماء درس دیتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ وہاں پر آپ پہنچیں، وہ وقت آپ وہاں پر اسپینڈ کریں، اس وقت کو وہاں پر خرچ کریں۔ تراویح کے بعد جو دروس ہوتا ہے، قرآن سیکھنے کا ایک بہترین وقت ہے، بہترین وقت، تو وہاں تو لہٰذا رمضان کی اہمیت اور قدر کہ وہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے، اس کو اگر آپ عام مہینوں کی طرح سمجھیں گے تو میں اور آپ کبھی اس کے کمال کی طرف اپروچ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جب ہم سمجھ جائیں گے یہی وہ مہینہ ہے جو باطن میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور بندے کو واقعی میں بندہ بناتا ہے اور انسان کو انسانیت کے قریب کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ذوق اگر ہمارے سامنے ہوگا تو ہم اس کے حصول کے لیے علماء سے مشورہ کریں گے، دیندار لوگوں سے مشورہ کریں گے، اور اس طرف جب توفیق کریں گے تو ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی ساحل ہی نہیں۔ جب بندہ خود کوشش کرے گا تو اللہ رب العالمین خود قبولیت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے شاہ صاحب، ماشاءاللہ۔